أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے پیش نظر کچھ ایسے قرآن مجید کے مقامات ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا اور ہم اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو بیان کر کے ہم نے کوئی نیکی کما لی ہے، لیکن وہ چونکہ بے موقع الفاظ ہوتے ہیں، بے موقع بات ہوتی ہے، بے موقع عبارت ہوتی ہے، بے موقع قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس لیے آج ہمارے پیش نظر وہ مقامات ہیں جن کو ہم عام طور پر غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ نساء ہے آیت نمبر 102 میں، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم، وہ بدلتے ہیں بات کو، عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے بات کو ہٹا کر دوسری جگہ پہ فٹ کر دینا، لگا دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے قرآن کا کوئی حوالہ دیا ہے، تو بالکل غلط ہے۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک عام معمول بن چکا ہے کہ ہم اس آیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں سے یہ ایک حصہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو۔ ہم اس کو قرآن مجید کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ قرآن مجید نے یہ سورہ آیت نمبر 26 میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ مضمون ہے پورا کہ بندگی رب کی دعوت دی گئی، اور پھر آیات آفاقی کا حوالہ دیا گیا، آیات انفسی کا حوالہ دیا گیا، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے بات کہی جا رہی تھی کہ قرآن مجید کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ تو اس کے بعد جب ان کا استفسار ہوا تو پھر اس پر قرآن نے یہ جواب دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے بات شروع ہوئی، اور پھر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ آیات آفاقی کا حوالہ دیا۔ پھر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اور یقیناً فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور ان کو پھر وعید سنائی گئی دوزخ کی آگ کی، اور تم کا ایندھن بنو گے۔ پھر اس پر ان کا استفسار آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں سزا سنا دی، اور ساتھ ہی ایمان والوں کی بات بھی سنائی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو پھر ان کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے کیوں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، چونٹی کی مثال ہو،
مچھر کی مثال ہو اور مکھی کی مثال ہو، تو ان سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ہم انسان ہیں، سردار ہیں، گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی مثال دی ہے۔ تو اس پر قرآن مجید نے پھر جو ان کا وہ جواب دیا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مچھر کی سی مثال یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال۔ ہم الذین آمنوا، بس وہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور جنہوں نے انکار کیا اور واو کے ساتھ تعظیم قیامت کی بات کی جا رہی تھی، ہم الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، آگے بیان ہو رہا ہے بتوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال سے، یعنی قرآن مجید کی اس مثال سے، یعنی قرآن مجید کی اس مثال سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہم اس کو غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کا پورا پتہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسری مثال ہم قرآن مجید کی دیکھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جب ہم کسی بچے کو نماز کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین میں آپ سختی کر کے نماز پڑھاتے ہیں، زبردستی نماز پڑھاتے ہیں، دین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ زبردستی نماز پڑھائیں۔ تو اس آیت کو کوٹ کر دیا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ اس موقع پر آئی نہیں ہے، یہ آیت الکرسی کے بعد آئی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ تو یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اپنی آزاد مرضی سے مسلمان ہو، اگر کوئی کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، برہمن ہے اور یہودی ہے، کوئی ہو کسے باشد، زبردستی ہم نے اسے مسلمان نہیں کرنا۔ وہ اپنی آزاد مرضی سے جب اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا اور اس نے حق کو قبول کر لیا تو اس اعتبار سے اس میں کوئی جبر نہیں ہے، وہ آزاد مرضی سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کی یہ آیت آئی ہے، اس کو ہم جب نماز کے لیے فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اصطلاح ہی غلط ہوتا ہے، چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور ایسی بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تیسرا مقام قرآن مجید کا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ہم اتنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، اور آگے ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے وانتم سکارا، اور حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب قرآن مجید کا روان ترجمہ تو یہ ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں جو سکارا نشے کی حالت کہی جا رہی ہے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جس میں آدمی مدہوش ہو جائے، پاگل ہو جائے، بیوقوف ہو جائے اور وہ پڑا ہو، نہ اس کو صبح اور نہ شام کسی چیز کی ہوش نہ ہو، اور وہ پڑا ہے تو جیسے ایک دورہ پڑا ہوا ہے، اس نے دن گزار لیا۔ وہ اس کے لیے قرآن مجید نے یتخبط الشیطان من المس، کسی کو شیطان نے چھو کر اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس کے نشے کی بات یہ قرآن مجید یہاں نہیں کر رہا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو وہاں تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی جن کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ تو اس مخبوط الحواس کی بات یہاں نہیں ہو رہی، اس پاگل کی بات یا دیوانے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ تو وانتم سکارا کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا نشہ جو انسان کو لگ جاتا ہے، اس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نماز کے عادی ہیں، نماز تکبیر اولیٰ کے عادی ہیں، پنجگانہ نماز کے عادی ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم کہتے ہو اس کا تمہیں پتہ ہو، تو تم نماز کی حالت میں جاؤ تاکہ قرآن مجید پڑھا جائے اور وہاں آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، کیا ہمارے لیے حکم ہوا ہے، تاکہ ہم معاشرے میں آ کر اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید
اللہ وہاں تم سکارا کا ترجمہ لے کے آیا، اور ہم قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت تو فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز میں لا تقربوا الصلاۃ، اے اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم اتنی بات کہہ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا اطلاق کیا اور ہم قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا وتیرہ بالکل یہودیوں جیسا ہے، اور ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ہم ان آیات کو غلط نہ کوٹ کریں، اور اگر کہیں سنیں بھی، اگر ہم ان آیات کو کسی کے منہ سے سنیں بھی تو ہمیں پورا پتہ ہو، ہم اس کو ان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔